امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، لو از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ ان کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 4، ٹو بٹرے۔ گزیدہ یرنسوئے استنبول میں رہائش پذیر فیملی کورٹ کی معزز جج ہیں۔ 30 سال کی شادی اور 2 بچوں کے ساتھ گزیدہ یرنسوئے کے پاس وہ چیز ہے جسے ایک بہترین خاندان کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر طارق ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل ہیں جو ایک قانونی فرم چلا رہے ہیں۔ اس کا بیٹا اوزان ایک نامور کمپنی میں کام کرنے والا کنسٹرکشن انجینئر ہے، جبکہ اس کی بیٹی اوئلم اپنی ماں کے اصرار پر نیدرلینڈ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ نمبر 3، وش سٹون۔ 1980 میں ایک کشیدہ سیاسی ماحول کے درمیان مصطفیٰ، ایک جدوجہد کرنے والا فیکٹری ورکر، ایک اہم آپریشن کے ذریعے اپنی اہلیہ کنان کی جان بچانے کی جستجو میں سنگین مالی حالات کا سامنا کرتا ہے۔ اپنے سنگ دل باس کی طرف سے مسترد کر دیا گیا مصطفیٰ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی جیمرے کو ایک یتیم خانے میں چھوڑ کر، جسے بعد میں امیر رونا خاندان نے گود لے لیا۔ دیکھ بھال کرنے والے گھریلو ملازم فیگن کی مدد سے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے قریب رہنے کے لیے روناس کے گھر میں گھس جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک غیر متوقع رومانس کھل جاتا ہے۔ جیسے جیسے ان کا رشتہ گہرا ہوتا جاتا ہے وہ جیمرے کی طرف رونا خاندان کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ انتقام سے متاثر مصطفیٰ کا مقصد ان کا مقابلہ کرنا ہے، جبکہ فیگن اس پر زور دیتا ہے کہ وہ ان کی محبت اور جیمرے کو نقصان سے بچائے۔ یہ سیریز ایک خاندان کے طور پر دوبارہ متحد ہونے، خطرناک مخالفین سے لڑنے اور غدار راستوں سے گزرنے کے لیے ان کے خطرناک سفر کی تصویر کشی کرتی ہے۔ نمبر 2، دی سبلنگز۔ قادر، عمر، آسیہ اور ایمل، یہ چاروں بہن بھائی جو ایک دوسرے کے قریب سے بندھے ہوئے ہیں، کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک عاقف عطا کل، وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے، ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں، ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ نمبر 1، ماؤنٹین ہارٹ۔ تانیر ایک نوجوان انوینٹر ہے جو موڑ کے بیر میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ تانیر اور اس کے کزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اور بالآخر وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمپنی نے شہر میں ایک انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انجینئر ایک حیران کن نام تھا، اس کے بچپن کا پیار، دلک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔